السلام علیکم۔ بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ، قسط نمبر 14۔ مری پہنچتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان سب کا استقبال کیا اور وہ سب لوگ کچھ دیر آرام کرنے کے خیال سے اپنے اپنے رومز کی جانب چل دیے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر کے اپنی تھکاوٹ اتار سکیں اور بعد میں باہر جا کر انجوائے کر سکیں۔ ماہا، ملیحہ اور مہنور ایک روم میں اسٹے کر رہی تھیں، جبکہ ریحان، ساحر اور دانش ایک روم میں ان سب کے کمرے میں آمنے سامنے ہی تھے، وہ بھی ریحان کے اصرار کرنے پر۔ ریحان نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ماہا اور جواد کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ اسے جواد کا ماہا کے آس پاس رہنا ناگوار گزرتا تھا۔ ماہا کا جواد سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اسے زہر لگتا تھا۔ بھائی، آپ کو بھی ان ڈائنوں کے سامنے والا روم ملا تھا کیا؟ دیکھو کیسے لاؤڈ والیوم پر گانے سن رہی ہیں، جیسے پوری مری کے لوگوں کو سنانے ہوں۔ نیند کی بینڈ بجا کر رکھ دی ہے، پتہ نہیں کب ان لوگوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اس سے تو اچھا تھا ہم لوگ گھر پر ہی رہتے، یہاں نہ ہی آتے۔ گانوں کی آوازیں دانش کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور اس کی نیند خراب ہو رہی تھی، اس لیے وہ غصے سے بول اٹھا، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، ایڈجسٹ کر لو۔ کہتے ساتھ ہی ریحان نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب کوئی بحث نہیں چاہتا۔ برو سے تو اب ان تینوں بہنوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ دانش نے غصے سے کشن اٹھا کر کانوں پر رکھ لیا اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ساحر تو پہلے ہی کانوں میں روئی ٹھونس کر بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ سونگ سننے کی عادت تو ان تینوں کو بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی یہ سب بس ان تینوں بھائیوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا تھا۔ چلو یار، اب ہم بھی تھوڑی ریسٹ کر لیں۔ وہ تینوں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے ارادے سے لیٹ گئیں۔ ماہا نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس کے سامنے ریحان کا مسکراتا ہوا گنگناتا ہوا چہرہ آنے لگا۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ ریحان نے وہ گانا اسی کے لیے گایا ہو، لیکن وہ میرے لیے گانا گائے گا کیوں؟ ماہا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سوچنے لگی، کیوں نہیں گا سکتا؟ اس کے دل کے اندر سے کہیں آواز آئی، میں نے کہہ دیا نا نہیں گا سکتا تو نہیں گا سکتا۔ کیا نہیں گا سکتا؟ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ اس دفعہ ماہا کی آواز تھوڑی اونچی تھی، اس لیے ملیحہ اور مہنور کو بھی سنائی دے گئی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ تم دونوں، گڈ نائٹ۔ ماہا کے کہنے پر دونوں کندھے جھکا کر پھر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو ماہا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ یاد نہیں ہے تمہیں وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے چپ چاپ سو جاؤ۔ ماہا نے خود کے دماغ میں آنے والے خیالوں کو جھٹکا اور الارم لگا کر خود بھی لیٹ گئی۔ ریسٹ کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹس پھر ایک بار تیار ہو کر نیچے ہال میں آ کر جمع ہو گئے تھے، لیکن اس بار سب نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، کیونکہ اب ان لوگوں کا باہر کہیں جا کر گھوم کر آنے کا ارادہ تھا۔ ہمیشہ یہی تینوں بہنیں لیٹ ہوتی ہیں، ساحر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اب بھی ماہا، مہنور، ملیحہ اور جواد کے علاوہ سب اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ کوئی بات نہیں، آ جائیں گی۔ ریحان آرام سے موبائل یوز کرتے ہوئے بولا، ہاں آ جائیں گی، جب 80 کلو کا میک اپ منہ پر تھوپ لیں گی۔ دانش ہنستے ہوئے بولا۔ دانش کی بات پر ریحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی بھی وہ دانش کو ہی گھور رہا تھا اور اس کی نظر ماہا اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے آتے جواد کے اوپر پڑی تو وہ اندر تک سلگ گیا۔ میں بھی کہوں، یہ بچھو ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میرے پیار پر ڈنک جو مارنے گیا ہوا تھا، ریحان غصے سے بولا اور جواد اور ماہا کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مٹک مٹک کر آ رہی ہو؟ دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو۔ ریحان غصے سے ماہا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے جواد سے کافی دور باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرف لے آیا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں جیسے مرضی آؤں؟ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو اور دوبارہ مجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہا غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ جواد بھی مسکرا کر آ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے سارے مسئلے اب مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ ریحان اس سے بھی زیادہ غصے میں تیز آواز میں غرایا۔ غلط فہمی ہے تمہاری مسٹر ریحان۔ ماہا غصے سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارتی دوسری سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جنگلی عورت! ریحان کے کہنے پر ماہا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بڑا چوزا کچھ زیادہ ہی ماہا کے آس پاس نہیں گھوم رہا آج کل؟ مہنور ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
ہاں میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، مریحا بھی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ چلو چھوڑو، مہا خود ہینڈل کر لے گی۔ رات تو لوگ دوسروں کا خون چوستے ہیں، اس لیے صبح لیٹ آنکھ کھلتی ہے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی لیٹ کرواتی ہیں۔ ساحر ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بولا۔ کہو تو تمہارا بھی پی لوں؟ مریحا دونوں ہاتھوں ساحر کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن دیکھ کر ساحر اس سے 2 قدم دور ہوا، ورنہ کوئی شک نہیں تھا وہ اسے ناخن مار ہی دیتی۔ میں نے صحیح کہا تھا، تم ہو ہی چڑیل۔ ساحر نے اس کے لمبے ناخنوں پر طنز کیا۔ تم جیسے فضول سانڈ کے منہ لگ کر مجھے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ ملیحا اپنے ناخنوں پر پھونک مارتے ایک ادا سے آگے کی جانب چل دی۔ سانڈ ہوگی تم خود، میں تو الحمدللہ بہت ہینڈسم ہوں، اور تم جیسی کو منہ لگائے بھی کون؟ زہر کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا۔ ساحر بھی بدلہ لیتے ہوئے بولا۔ بھائی چلی گئی ہے اور اب سنانے کا فائدہ؟ سنانا ہی تھا تو اسی وقت سناتے، تم تو چپ ہی رہو۔ جاؤ دیکھو برو کو ابھی تک موبائل لے کر آئے یا نہیں۔ ریحان جو کہ اپنا موبائل کمرے میں بھول گیا تھا، واپس لینے گیا ہوا تھا اور باقی سب اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ریحان کو کافی دیر ہو گئی تو ساحر نے اسے دیکھ کر آنے کا کہا۔ دانش گزر کر جا رہا تھا جب مہنور نے اسے منہ چڑھایا۔ بدلے میں دانش بھی اسے گرے کلر کی ٹڈی بول کر آگے کی جانب چل دیا۔ آج ان تینوں نے گرے کلر کے موٹے گرم ڈریس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا تو قد ہے میرا، پتہ نہیں پھر بھی یہ منحوس مجھے ٹڈی کیوں کہتا رہتا ہے۔ مہنور نے اپنے 5 فٹ 3 انچ قد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوڑو یار، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی آ گیا تو وہ سب گھومنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران ریحان مہا اور جواد ایک دوسرے سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جان بوجھ کر مہا سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مہا مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، برف نے ہر چیز کو چھپا رکھا تھا۔ وہ تینوں بہنیں نیچے بیٹھ گئیں اور برف کا گھر بنانے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے برف کا وہ گھر ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے مہنور اور ملیحا کا منہ اتر گیا، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس برف کے گھر کی طرح ان کا اپنا گھر بھی بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ کوئی بات نہیں میری شہزادیوں، برف کا ہی تو ہے گھر تھا، چلو آؤ تھوڑی مستی کرتے ہیں۔ مہا برف کا گولا بنا کر آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑے تھے، اچانک سے اپنے اوپر برف کے گولے برستے دیکھ جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ تینوں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور نیچے جھک کر اور برف اٹھانے کے در پر تھیں۔ اچھا یہ بات ہے تو ان لوگوں نے بھی برف کے گولے بنا کر ان کے اوپر برسانا شروع کر دیے۔ اب وہ لوگ مسلسل ایک دوسرے کے اوپر برف کے گولے بنا کر برسا رہے تھے اور آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مہا نے برف کا ایک گولا اٹھا کر ریحان کے دے مارا، جو سیدھا جا کر اس کی ناک پر لگا اور کچھ برف ریحان کی ناک کے اوپر لگ گئی۔ ریحان جیسے برف تھوڑی زور کی لگی تھی، آگے بڑھ کر مہا کو مارنے والا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر کہیں اس کی ہنسی میں ہی کھو گیا۔ ہاں ہاں دیکھو کیسے تمہاری ناک لال مرچ جیسی ہو گئی ہے۔ مہا نے اس کی ناک کی طرف اشارہ کیا اور پھر سے ہنسنا شروع کر دیا۔ ریحان نے آہستہ آہستہ سے قدم اس کی طرف لینے شروع کر دیے۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے گلابی ہونٹ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ریحان کے دل نے خواہش کی کہ وہ ایک دفعہ انہیں اپنے ہونٹوں سے چھو کر معتبر کر دے، لیکن فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے قدم وہیں پر روک لیے۔ ریحان نے آج بہت عرصے بعد مہا کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور کہیں اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا تھا۔ مہا کی خوبصورتی اور ہنسی نے اس کے اوپر ایک عجیب سا سحر طاری کیا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے نظریں نہ ہٹاتا تو ضرور آج کچھ کر جاتا، اس لیے جلدی سے وہاں سے چل دیا۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم ہی نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو۔ اوئے ٹڈی تمیز سے، میں نے مارا تو تم نے رونے لگ جانا ہے۔ دانش اپنے بازو پر زور سے لگتی برف دیکھ کر بول اٹھا۔ مہنور اسے منہ چڑھا کر برف کا ایک اور گولا مار کر بھاگ گئی تو دانش نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ دانش نے برف کا گولا اٹھا کر مہنور کی طرف پھینکا، جو کہ کچھ زیادہ ہی زور کر مہنور کی کمر میں لگا، جس سے اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی اور چپ چاپ جا کر سائڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ اب اس کی کمر میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر دانش کے دل کو کچھ ہوا، اس لیے خود بھی جا کر اس کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔
سوری، میں تو بس مذاق مذاق میں لگا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں زیادہ زور کے لگ جائے گا۔ دانش منہ جھکاتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ مہنور غصے سے کہتی وہاں سے اٹھ کر چل دی، کیونکہ اس کی کمر کا درد بڑھ رہا تھا۔ صبح بھی اس کی کمر پر بیٹ کی نوک لگی تھی، شاید اس لیے زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ملیحہ جو کہ ساحر کو برف کا گولا مار کر بھاگنے لگی تھی، ساحر نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ساحر بروقت بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا اور دونوں ہی نیچے گرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں ہی کھو گئے، لیکن ملیحہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ جنگلی انسان، مجھے بھی گرا دیا۔ ملیحہ اس کے سینے پر کہنی مار کر اٹھ کر کھڑی ہونے لگی، لیکن ساحر نے اسے جلدی سے پکڑ کر پھر سے نیچے کی جانب کھینچا اور خود سائڈ پر ہو گیا۔ ملیحہ دھڑام سے نیچے گری۔ آہ منحوس انسان، اللہ کرے تمہیں کیڑے پڑے، کمر توڑ دی۔ تمہیں عزت راست نہیں تھی، اس لیے ساحر کھڑا ہوتا اپنے ہاتھ جھاڑ کر بولا۔ ساحر نے ملیحہ کے آگے ہاتھ کیا۔ جب وہ پکڑنے لگی تو ساحر نے جلدی سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور مسکرا دیا۔ ملیحہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی، اس لیے نیچے سے برف اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ساحر بس ملیحہ کو گھور کر رہ گیا۔ ملیحہ پر اس کی گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ مسکرا کر کندھے اچکاتی مہنور اور مہا کی جانب چل دی۔ ریحان نے اس تمام تر وقت میں جواد کو مہا کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جب بھی اس طرف آنے کی کوشش کرتا، ریحان مہا کو خود میں مگن کر دیتا تاکہ اس کا دھیان جواد کی جانب نہ جائے۔ ایسے ہی وہ سب لوگ ایک حسین دن گزار کر واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر سب نے کھانا کھایا، چائے پی اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔